میرے پیچھے تو ہے حیران یہ خلقت کا ہجوم، میرے پیچھے تو ہے حیران یہ خلقت کا ہجوم۔ اب خدا جانے یہ عزت ہے کہ رسوائی ہے، اتنا بات میرا گوشہ تنہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ ایک کمہار جو برتن بناتے ہیں مٹی کے، وہ برتن بنا رہا تھا، تو وہ بنا رہا تھا حقہ، جسے چھریم بھی کہتے ہیں، اکثر خواتین اور پنجاب میں زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اتفاقاً اس کی بیوی نے جب دیکھا تو کہا کہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا یہ بنا رہا ہوں۔ کہتے یہ کیوں بنا رہے ہو؟ ابھی تو اتنی زیادہ گرمی ہے، آپ ایسا کریں کہ کیوں نہ سرائی بنا لیں جس میں لوگ ٹھنڈا پانی پیئیں، لوگوں کو فائدہ ہو، اتنی گرمی ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ بکے گا بھی اچھی قیمت میں۔ جب یہ بات کمہار نے سنی تو کہا مشورہ تو آپ کا اچھا ہے، یہ ایک کہاوت ہے۔ تو نا وہ کمہار نے سرائی بنانا شروع کر دیا۔ جب کمہار نے سرائی بنائی، سرائی بنانے کے بعد جو ہے نا وہ مٹی بول پڑا، کچا تھا، مٹی بولنے لگا۔ کہا کہ پہلے آپ جو بنا رہے تھے، حقہ بنا رہے تھے، چھریم بنا رہے تھے، پھر آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا، سوچ آپ نے تبدیل کیا اور آپ نے سرائی بنائی۔ اگر پہلے آپ مجھے بناتے جو آپ کی سوچ تھی تو اس میں مجھے جلن بھی ہوتا، تکلیف بھی ہوتا آگ کی تپش سے، مگر یہ شکر ہے کہ آپ نے سرائی بنائی جس سے لوگ ٹھنڈا پانی بھی پئیں گا اور میں بھی ٹھنڈا رہوں گا۔ تو انسان کی جو سوچ ہے نا، اس کی زندگی کے اندر بہت بڑا گہرا تعلق ہے انسان کی سوچ کا۔ اگر آپ کے سوچ اچھے ہوں گے تو یاد رکھیے گا آپ قدم پہ قدم پہ کامیاب ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ کے سوچ اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے ناکامی ہوگی، آپ کے لیے کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اپنے سوچ کو اچھا رکھیں، آپ کا سوچ آپ کی زندگی ہے۔ یاد رکھیں کوئی کسی دوسرے انسان کو کامیاب نہیں کر سکتا، کوئی کسی دوسرے انسان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا نہیں سکتا، مگر آپ کی سوچ جو ہے نا آپ کو ہر جگہ پہ کامیاب کر سکتا ہے۔ اب کمہار کی سوچ نے سرائی بنا دی، اس کے لیے ٹھنڈک ہو گیا اور بک بھی اچھی قیمت میں جائے گی۔ تو لہٰذا اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ بہتر کریں۔ جب آپ کا سوچ بہتر ہوگا تو ہر منزل آپ کے قدمیں چومے گی، ہر منزل خود بخود آ کے۔ تو اپنے سوچ کے اوپر محنت کرو۔ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ چھوڑو، اللہ دے گا، بہت زیادہ دے گا، اس سے بھی زیادہ دے گا، اللہ عطا کرے گا۔ اولاد نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں، اولاد دے گا، اللہ قوی ہے، بڑا ہے، حی ہے، قیوم ذات ہے، دے گا۔ یہ سوچو، نہیں ہے پیسے، کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بس نہیں ہے، کیا ہوا؟ دے گا اللہ، رازق ہے، دے گا مجھے، بہت دے گا، اس سے بھی زیادہ دے گا، میری سوچ سے بھی زیادہ دے گا۔ یہ سوچ ہو آپ کی۔ اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ تبدیل کرو، سوچ کو بدلو اپنی۔ جب آپ کا سوچ بدل جائے گا تو سب کچھ آسان ہوگا۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو عمل ہے بہت ہی کمال اور گارنٹی شدہ عمل ہے، کمال اور گارنٹی شدہ عمل ہے۔ ایک ایسا عمل ہے کہ میں کہتا ہوں کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، سینے بہ سینہ، سینہ بہ سینہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عمل خطا ہوا۔ آپ کی دکان بیٹھ گئی ہو، جادو سے، نظر بد سے، جنات سے، آپ کا رزق کم ہوا ہو، آپ پہ بندش کی زنجیریں ہیں، دونوں ہاتھ، کان، آنکھ، ناک، پاؤں سب بندھے ہوئے، زنجیر سے بندش لگا دی گئی ہے، غم نہ کرو۔ جادو کا مسئلہ ہے، غم نہ کرو۔ جنات کا مسئلہ ہے، غم نہ کرو۔ بندش ہے، غم نہ کرو۔ کسی نے حسد کی نظر ماری ہے، غم نہ کرو۔ نظر بد ہے، غم نہ کرو۔ یہ عمل کرو، سب معاملات حل ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ آپ تاجر ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں نا آپ، ختم ہو جائے گا نقصان۔ اگر آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں، اسکول میں اسٹوڈنٹ کم ہے، یا آپ کا مدرسہ ہے، مدرسے میں اسٹوڈنٹ کم ہے، شاگرد طالب علم کم ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا نایاب عمل ہے، میں گارنٹی دے رہا ہوں اس عمل کا، کبھی خطا نہیں ہوا، کبھی خطا نہیں ہوا، اور اتنا مضبوط پایہ عمل ہے۔ آپ کا رزق کم ہے، آپ کے اسٹوڈنٹ کم ہیں، آپ کے طالب علم کم ہیں، آپ تاجر نقصان اٹھا رہے ہیں، آپ کے گھر میں بچیاں زیادہ ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا آپ کے جو مال ہے اس میں برکت نہیں ہے، یا آپ کما رہے ہیں اس میں برکت نہیں ہے، یا آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جادو سے، جنات سے، نظر بد سے، بندش سے، کس چیز سے، جس چیز سے بھی ہو رہے ہیں ہونے دو، مگر یہ عمل توڑ ہے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں، عمل کو غور سے سننا ہے۔ جس کی قرآن پکا ہے، ناظرہ ٹھیک ہے، اگر جس کا قرآن پکا نہیں ہے تو کسی حافظ کو بلا لے،
اور 15 منٹ میں عمل کر کے دے دے گا آپ کو۔ عمل کے دوران ادھر ادھر جانا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنا، اکیلے بیٹھ کے عمل کرنا ہے سکون کے ساتھ، اور بہترین سے بہترین عمل ہے۔ اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، جنات، جادو، بندش، نظر بد، حسد، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، گھر میں ختم ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں کہ ایک مٹھی بھریں باہر سے، پاک مٹی ہو، پاک۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس جگہ پہ کوئی جانور پیشاب نہیں کرتا، کوئی انسان پیشاب نہیں کرتا، پاک مٹی اٹھا کے گل لائے، مٹی آپ لے کے آئے۔ اب اس مٹی پہ آپ پڑھائی کریں سورۃ البقرہ کی، شروع سے پڑھیں۔ پہلا سپارہ میں آتا ہے سورۃ بقرہ، پھر دوسرے سپارے میں آتا ہے، پھر تیسرے سپارے میں آتا ہے، شروع میں آیت الکرسی آئے گی بھائی۔ اب آیت الکرسی کو 21 بار پڑھ کے مٹی پہ دم کر دے۔ پہلے آپ پڑھائی کریں نا، شروع سے پڑھا، آپ نے سورۃ بقرہ شروع کیا، الف لام میم سے شروع کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آ گیا، اس کو 21 بار پڑھیں۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ اس مٹی پہ دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد آپ سنیں، آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا، علی العظیم تک پڑھ لیا، خالدون تک نہیں جانا، علی العظیم، ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، آپ نے 21 بار پڑھ کے دم کر دیا۔ اب دم کرنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس مٹی جو آپ نے پڑھائی کی ہے، 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا، اب سورۃ البقرہ کو مکمل کر دو۔ سورۃ البقرہ جو ہے نا، اب آپ اس کو مکمل کرو، مکمل پڑھو، کامل پڑھو، پھر دم کر دو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے شروع ہوگا آخر کی آیت تک، کافرین تک، وہاں پہ آپ نے پڑھائی کر کے دم کر دو مٹی پہ۔ اب آپ نے یہ پاک مٹی تیار کر لی، بندش توڑ، جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، حسد اور نظر بد کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کر لیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب روزانہ صبح کے وقت جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، یا آپ اپنے دکان میں جھاڑو لگاتے ہیں، یا آپ اپنے کمپنی میں جھاڑو لگاتے ہیں، یا آپ اپنے اسکول میں جھاڑو لگاتے ہیں، یا آپ اپنے کالج میں جھاڑو لگاتے ہیں، یا آپ اپنے مدرسے میں جھاڑو لگاتے ہیں، تو ان مٹی کا ایک ایک چٹکی چاروں کونوں میں رکھ دو، ایک ایک چٹکی چاروں کونوں میں رکھ دو۔ پھر دوسرے دن پھر آپ صفائی کرو گے، ظاہر سی بات ہے، پھر چاروں کونوں میں رکھ دو۔ تیسرے دن پھر آپ صفائی کرو گے، پھر چاروں کونوں میں رکھتے جاؤ۔ اسی طریقے سے 1 مہینے تک آپ رکھتے جائیں۔ یقین کریں اس گھر سے ہر قسم کی نوست ختم ہوگی، خارخانے سے ختم ہوگی، اسکول سے ختم ہوگی، مدرسے سے ختم ہوگی۔ ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی مدرسوں پہ بھی بندش لگ جاتا ہے، حسد کی بنا پہ یا نظر کی بنا پہ، یہ فلاں مدرسے کے بچے بڑے بااخلاق ہیں، ماشاءاللہ بولتے نہیں ہیں، یا حسد میں آگے کوئی بولتا ہے ان کے بچے بڑے، وہاں بچے بہت سارے جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں آتے۔ تو ایسا ہوتا ہے نا، ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہمارے سامنے۔ گورنمنٹ اسکول والے پریشان تھے، کہتے ہیں سارے بچے مدرسے میں جا رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں مکیاں جاڑ رہے ہیں، بگا رہے ہیں۔ پھر اللہ کا کرنا ہوا کہ یہ وہ مدرسے مسئلہ ہو گیا، مدرسہ بند ہو گیا۔ پھر آگے بھائی کیا کیا جائے، عمل دے دیا، عمل کرنے کے بعد مدرسہ اٹھ گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، بھائی وہ بھائی تاجر آسمان سے زمین پہ گر گیا، تباہ ہو گیا بیچارہ، کاروبار تیس نیس ہو گیا ان کا۔ تو یہ جو میں نے عمل بتایا نا، اللہ کی قسم کا کہ کہتا ہوں گارنٹی شدہ عمل ہے، میرا آزمودہ ہے، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو بتلایا بھی، ان کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ اور آج میں یہاں یوٹیوب چینل میں بھی عمل بتلا رہا ہوں، تو اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ مگر اس عمل کی ان کو اجازت ہے جو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے، آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے، جب آپ لوگوں کو ایسے بہترین اعمال بھیجے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ لوگ، چاہے آپ فیس بک میں یہ ویڈیو ہو اس کو شیئر کر دو، واٹس ایپ میں ہو تو اس کو شیئر کر دو، کسی بھی سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم میں ہو تو آپ کو اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ کسی ایک کا بھلا ہوگا تو اس کی دعائیں ہوں گی آپ کے لیے، آپ کی ایک نیکی اللہ کو پسند آ گیا تو آپ کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اگر آپ کی ایک نیکی کی وجہ سے کسی بھائی یا کسی بہن یا کسی بڑے کا مسئلہ حل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کرے گا، تو اس کی جو دعائیں ہوں گی وہ آپ کے حق میں قبول ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین کفار کو شکست دے، اور ہر قسم کی منافقین کی چالوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی ہر طرح سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، ہر قسم کی شر و شرور سے، فتنے سے اللہ رب العالمین ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔